ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جس نے ساری کائنات بنائی اور کائنات میں سب سے اعلیٰ و ارفع شکل و صورت ہم انسانوں کو عطا فرمائی، اور اس سے بڑا اللہ کا یہ احسان ہے، انعام ہے کہ اس نے صرف انسان ہی نہیں بنایا بلکہ مسلمان بنایا، ہمیں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بڑی اہمیت دین اسلام میں ایمان کی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کا بہت ہی فکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن اللہ کے نزدیک ایمان والوں کی لسٹ کے اندر شامل نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان کی حیثیت جو ہے دین اسلام میں ایسے ہی ہے جیسے انسان کے جسم میں روح موجود ہوتی ہے تو تمام اجزاء کام کرتے ہیں، روح نکل جاتی ہے تو اجزاء اسی طرح موجود ہوتے ہیں لیکن کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان جو ہے اس کی 70 سے زیادہ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط اور سب سے اولین شرط جو ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، کہ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کائنات کے بنانے میں کسی نبی، پیغمبر، رسول، جن، فرشتے، انسان کا رائی کے برابر عمل دخل نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے وہ بنانے والا وحدہ لا شریک ہے، ویسے کائنات کے سارے نظام چلانے والا بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر ساری مخلوقات رائی کے برابر اختیار نہیں رکھتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر کسی مصیبت میں ڈال دے تو سوائے اللہ کے اس سے نکالنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ خیر، بھلائی، کامیابی، کامرانی کے رستے کھول دے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو ٹالنے کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستیوں اور شہروں کے اندر رہنے والے لوگ صحیح معنوں میں میرے اوپر ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو میں ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے خزانے کھول دیتا۔ ولیکن کذبوا، مگر انہوں نے مجھے جھٹلایا، ایمان میں بھی فیل ہو گئے اور تقوی سرے سے نظر نہیں آتا۔ یہ جتنی بھی عبادات ہیں نا، یہ حصول تقوی کے لیے، کہ جتنے بھی فرضی عبادات ہیں، نفلی عبادات ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، اور جب بندے کے اندر تقوی آتا ہے فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، تو وہ پھر اپنی ذاتی اصلاح کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کے اینگل کو سیدھا کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر صحیح معنوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ
ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو میں ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے خزانے کھول دیتا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے نیک صالح بندوں کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھولے۔ بظاہر ان کے مد مقابل جو لوگ تھے وہ قوت میں بڑے قوی نظر آتے تھے، مادی سورسز بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھے، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر پہلو کو ڈسکس کرتی ہے اور مسائل دے کے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء، نبی، پیغمبر، رسول اور اپنے برگزیدہ بندوں کے واقعات بھی بیان کیے، اور اپنے باغی سرکش نمرودوں اور فرعونوں کے واقعات بیان کر کے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان قصص اور واقعات سے عبرت پکڑو کہ یہ سبق آموز واقعات ہیں۔ ہر دور کے اندر آپ دیکھ لو کہ جو اہل حق تھے وہ بظاہر جسمانی اور افرادی اور مادی قوت کے لحاظ سے بہت ہی کمزور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہی غالب کر کے قرآن کے اندر ان کے واقعات بیان کر کے ہمیں سمجھایا اگر تعداد میں تم کم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر مادی سورسز تمہارے پاس کم ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایمان پختہ ہونا تمہارے اوپر واجب ہے۔ ایمان کی قوت کے ساتھ جس میدان کے اندر تم قدم رکھو گے، اللہ کی نصرت اور فتح جو ہے وہ تمہارے قدموں کا بوسہ دے گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات دیکھو نا تو وہ ایمان کی قوت کے ساتھ ہی نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرمائی اور غلبہ عطا فرمایا۔ آج جو ہے نا ہم قولی طور پہ تو دعوے کرتے ہیں، عملاً جو ہے نا ہمارا قول اور فعل کے اندر تضاد ہے۔ قولاً ہم کہتے ہیں کہ ساری کائنات کو بنانے والا بھی، نظام چلانے والا بھی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، لیکن جب عملاً ہمارا کردار آتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا پھسل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں کے اندر آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا ہوا ہے۔ آپ چند سالوں کا جائزہ لے لیں، حالانکہ یہ اسلام سلامتی کا رستہ، کامیابی اور کامرانی کا رستہ، اور یہ اسلام کے ماننے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی پسند کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ان کے لیے پسند یہی کرتا ہے کہ میرے عذابات سے یہ بچ جائیں اور جنت کے اندر ان کا دخول ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آپ چند سالوں کا جائزہ لیں، کبھی زلزلہ آتا ہے اور ہم عبرت کا نشان بن جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو کھیل تماشا تصور کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ان کے مددگار انصار سے ابا کا کردار ادا کرنے کے لیے بھی گئے، لیکن بہت سارے افراد تماشا دیکھنے کے لیے بھی گئے کہ یہ منظر کیسے بنا ہے، کیسے زلزلہ آیا ہے۔ بلکہ جتنے بھی سبق آموز واقعات ہوئے ہیں اور قوموں کو اللہ نے تباہ کیا، اللہ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، میری دھرتی کے اوپر چل پھر کے دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا حشر کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تباہ شدہ بستیاں ہیں ان کو قیامت تک ایک نمونے کے طور پہ قائم اور دائم رکھنا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے نا، جب ارادہ کر لیتا ہے نا تو بس وہ کون نہیں کہتا ہے کہ تو کام کو کہتا ہے ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے باغیوں کی ڈیوٹیاں لگا دی، تو وہ
ان واقعات اور وہ بستیاں جو ہے ان کے محافظ بن کے بیٹھے ہیں۔ آثار قدیم میں کوئی چیز جو ہے نا اگر وہ عبرت کی نشان ہے تو ان کو آپ مٹانا چاہو تو پوری دنیا کا کفر جو ہے نا متحرک ہو جاتا ہے کہ یہ تو آثار قدیمہ ہے جی۔ حتیٰ کہ یہ لاہور کے اندر شالیمار کے قریب سے جب میٹرو ٹرین جو ہے وہ گزر رہی تھی تو میرا ادھر آنا جانا تھا، تو میں نے دیکھا کہ تقریباً کئی سال تک جو ہے نا وہ کام رکا رہا۔ تو پوچھا کہ سبب کیا ہے، تو جی یہ آثار قدیمہ ہے یہاں۔ تو اب وہ اوپر سے گزار کے اور اس کو باؤنڈری بنا کے تو پہلے ثابت کیا ہے کہ ہم اس کے محافظ ہیں، اور پھر جو ہے نا اپروول ملی ہے، اور ہم یہاں سے ٹور بنا بنا کے جاتے ہیں۔ کہاں جانا ہے جی؟ ڈبے میں جا رہے ہیں جی، بچے جا رہے ہیں، بڑے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بستیاں ہیں نا، حکم تو یہ دیا قل سیروا فی الارض فانظروا، ذرا چل پھر کے ان بستیوں کے منظر دیکھو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا جائز ہے لیکن وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ ان علاقوں سے جلدی نکل جاؤ کہ کہیں اللہ کا قہر تمہارے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے۔ اور ہم جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، ٹور بنا بنا کے جاتے ہیں، تو یہ موجدڑو ہے، ہڑپا ہے، اور یہ صدگرہ ہے، یہ کھنڈرات دیکھنے کے لیے، عبرت پکڑنے کے لیے تو نہیں جاتے، تماشائی بن کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے آنے کے بعد بہت بڑا عذاب تھا، اتنی ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں کہ کوئی ایک ایسا نظر نہیں آتا کہ جس نے یہ واقعہ دیکھا ہو، اور ایسے سورسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے منظر ہمیں دکھا بھی دیے، لیکن کوئی ایک بندہ اس سے عبرت پکڑ کے سیدھا نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی سیلاب بھیجے، پھر ڈینگی آ گیا، مچھر کے اندر زہر بھر دیا گیا۔ یہ تو سنتے تھے کہ کوئی سانپ لڑ جائے تو منہ سے خون چلنا شروع ہو جاتا ہے، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن کافی عرصوں سے کبھی یہ نہیں سنا تھا۔ مچھر اسی طرح ہی ہوا کرتے تھے کہ مچھر میں سے بھی کوئی ایسا مچھر ہے کہ جو ڈنگ لگاتا ہے اور پورے جسم کے اندر زہر بھر جاتا ہے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا جو ان کی علامات ہوتی وہی مچھر کی علامات ہوتی۔ لیکن اس کی بھی حفاظتی تدابیر کی ہیں، لیکن عبرت پکڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی عبرت پکڑی کسی نے، کوئی اس سے جو ہے نا دیکھا کہ یار یہ ڈینگی آ گیا، تو جیسے ہم نے کہا ویسے ہی کافروں نے بھی کہہ دیا۔ میں نے امریکی صدر کا بھی اس وقت جب یہ پہلی دفعہ ڈینگی آیا تو کلپ ایک سنا کہ اسکارف از ویری گڈ، یعنی کہ نقاب اوڑھنا جو ہے نا، جنہوں نے اپنے ملکوں کے اندر پابندی لگائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا نقاب اوڑھنا عورتوں کا یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جرابیں پہن لی، دستانے پہن لی، کس سے ڈرتے؟ نقاب اوڑھ لیے، کس سے ڈرتے ہوئے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں، ڈینگی سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ کا امر تھا لیکن ہم نے عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد کبھی سنا تھا کرونا وائرس آ گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبرت پکڑو، اللہ تو کہتا ہے عبرت پکڑو، اور پھر قوم یونس کا واقعہ بھی بیان فرما دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی سمجھا دیا کہ جب بادل آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا، بادل آتے تھے لیکن لوگ جو ہے نا خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ یہاں سے بارش آئے گی اور فصلیں ہری بھری ہو جائیں گی، لیکن جہاں پہ رحمت کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کے عذاب کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا، اور مسجد میں لوگ کرتے اور نماز پڑھتے اور توبہ طائب ہوتے کہ یا اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرمانا، ایسے ہی بادل آئے تھے کہ پہلے کئی قوموں کو تو نے ان بادلوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ تو پھر
وائرس کا بھی سنا تھا، کرونا وائرس آیا اور پھر جو ہے نا مسجدیں بند ہو گئی، حتیٰ کہ اتنا اللہ ہم پہ ناراض ہوا کہ بیت اللہ کے دروازے بند ہو گئے، لیکن معاشرہ جو کا تو کسی ایک کو بھی اس وجہ سے کہ یہ بہت بڑا عذاب ہے، آزمائش ہے، اور ہم کوئی تحریک چلائیں کہ بھائی لوگوں اب تو باز آ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے۔ ہم نے کہا مولوی صاحب کی ڈیوٹی نمازیں پڑھانا، درس دینا، ہمارا تو کمانا اور کھانا سو جانا، بس ہماری ڈیوٹی یہ ہے۔ میرے بھائیوں، برائی کرنا بھی جرم ہے، اور برائی کو برداشت کرنے والا برابر کا شریک ہے۔ مت سمجھے کہ میں تو نہیں کر رہا نا، مجھے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بستی گنہگاروں کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل امین کو کہ اس بستی کو اٹھاؤ اور اوپر لے جا کے الٹا کر کے نیست و نابود کر۔ جب جبرائیل امین آئے تو انہوں نے دیکھا، پھر عرض کیا کہ باری تعالیٰ اس کے اندر ایک تیرا برگزیدہ بندہ ہے جس نے زندگی کے اندر کبھی کوئی جرم نہیں کیا، اور زندگی اس کی وقف ہے عبادت کے لیے، زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں، اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو بھی اٹھا کے رگڑا لگا دے، میں اس کی عبادت کو کیا کروں؟ اس کے دائیں اور بائیں جرائم ہو رہے ہیں، میرے قانون کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کے تیور بھی نہیں بدلتے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے بحر کلثم کے اوپر جو واقعہ قرآن مجید میں سورہ اعراف اور سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوا ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ جو یہ دیندار طبقہ ہے کہ جنہوں نے اپنے زندگی کو وقف کیا، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اس کو ہی کافی سمجھتے ہیں، اور اکثریت مسلمانوں کی ہے جو سالانہ عیدین کے پابند ہے بس، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جمعے کے پابند ہیں۔ جمعہ ضرور پڑھنا جی، بڑی فضیلت ہے جی، بڑا جی گناہ معاف ہوتے ہیں جی، نیکیاں ملتی ہیں، پچھلے گناہ تو معاف کرو۔ لیکن یہ نہیں علم کہ اگر ہم 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے، جس نبی نے یہ جمعے کی بشارتیں دی ہیں، اسی نبی کی سخت وعید ہے کہ جو جمعہ پڑھتا ہے گناہوں کا کفارہ بنا لیتا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھتا، من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ صاحب کا ساری نیکیاں ہی برباد کر دیتا ہے۔ معراج کے موقع پہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو آپ نے بار بار اصرار کیا، 5 نمازیں ہوگی، 50 ملی تھی، تو جب 5 پہ بھی انہوں نے کٹ لگایا نا، بھی یہاں پہ بھی جاؤ اور کام کروا لو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی کہ میں رب کو کہوں کہ امتی میرا ہے 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، جو 5 نمازیں نہیں پڑھے گا میں محمد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ۔ اللہ نے بشارت دی کہ اگر یہ 5 پڑھیں گے میں 50 کا ثواب دوں گا، لیکن 5 پڑھنے والے کتنے ہیں؟ عصر کے وقت پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ 3 قسم کے لوگ تھے، یہ نہیں کہ بظاہر ہم نے سب کچھ جائز قرار دے دیا، سب کچھ جائز قرار دے دیا، تعویلیں کاٹ دی۔ انہوں نے بھی ہفتے کے دن شکار نہیں کھیلا، صرف کھڈے کھود کے پھنساتے تھے، پکڑتے اتوار کو تھے، اتوار کو منع کیا نہ پکڑنا، اللہ کے شکار منع کیا تو پھنسا کے آ جاتے، اتوار کو پکڑتے۔ اب 3 گروہ بنے، ایک تھا جو یہ جرم کے اندر شریک تھے، ایک گروہ وہ تھا، ایک تھا کہ ہم تو نہیں کرتے نا، ہمیں کیا ہے، جو کرے گا سو بھرے گا۔ اکثریت امت کی یہ عادت ہے، جو کرے گا سو بھرے گا، اپنے ذاتی نقصان چند ٹکوں کا ہو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دین لٹ جائے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا اثاثہ نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں۔ ایک گروہ تھا جو اس میں ملوث تھے، دوسرا تھا کہ ہمیں کیا ہے بھائی، تیسرا تھا ان کو ڈراتے تھے، سمجھاتے تھے۔
جب اللہ کا قہر نازل ہوا نا، اب بھی یہ اللہ کا قہر ہی نازل ہو رہا ہے، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی ڈینگی آ گیا، کبھی کرونا آ گیا، کبھی بیت اللہ کے دروازے بند ہو گئے، کبھی قحط سالی آ گئی، بوند بوند کو ترس رہے ہیں لوگ، تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، پانی پانی کہہ کے جانور مر رہے ہیں، بندے مر رہے ہیں چولستان میں، اور اللہ دکھا رہا ہے منظر کہ اگر نالے میں نے محفوظ رکھا ہے تو یہ نہر جو چل رہی ہے نا، یہ سطح زمین کے اوپر چل رہی ہے، سطح زمین پہ چل رہی ہے، اگر میں رخ تبدیل کر دوں نا تو کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اس سے عبرت پکڑتے ہیں کہ اللہ نے محفوظ رکھا ہے ہمیں۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو شکار کرنے والوں کو ڈراتے تھے، تو جب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے نا، جو ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب، مغضوب یافتہ جن کے اوپر غضب نازل ہوا ہے، اللہ ان کے رستے سے بچانا، دعا یہ کر رہے ہیں، حرکتیں کوئی مغضوب یافتہ لوگوں کی اپناتے ہیں۔ کوئی بندہ لاہور جانا ہو، کراچی کی گاڑی پہ بیٹھ کے دعا کرنا شروع، یا اللہ مجھے لاہور پہنچا دے، سننے والے بھی اللہ نے بھی کہنا ہے احمق، عقل میں نے دی ہے، سواری پکڑ لاہور کی۔ دعائیں یہ کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن کے اندر وہ اوصاف موجود ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی کردار کیا تھا، وہ کردار اپنانے کے لیے تیار نہیں، کردار مغضوب یافتہ لوگوں کا اور دعا ہدایت یافتہ لوگوں کا۔ اللہ کا قہر نازل ہوا، اور جب قہر نازل ہوتا ہے نا تو فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اب تم انسان رہنے کے قابل نہیں، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ محفوظ فرمائے، اگر اب اللہ حکم کرے تو ہم کوئی رکاوٹ حائل کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ واقعات رب نے کیوں بیان کی؟ یہ بھی قرآن میں کہ فلمیں نہ دیکھو، ڈرامے نہ دیکھو، یہ دیکھو واقعات، یہ پڑھ لو، دل محسوس کر لو، بس عبرت پکڑ لو۔ اور میرے بھائیوں، پھر اللہ نے قرآن میں سورہ اعراف میں فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان کو نجات دی جو ان کو ڈراتے تھے۔ باقی دونوں گروہوں کو بندر بنا کے تڑپا تڑپا کے شکل سے نظر آتا تھا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ جو چپ شاد تھے نا، ان کو بھی بندر بنا کے موت کے گھاٹ اتار کے جہنم میں پھینک دیا، اور قرآن میں بیان کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ سنبھلنا، صرف دعاؤں سے بات نہیں بنے گی، وہ رستہ اپنانا ہوگا، ہدایت یافتہ لوگوں کا رستہ اپنانا ہوگا۔ پھر ہم نے پانی مانگا، پھر اللہ نے دے دیا۔ اس نے کہا پانی تو دوں گا لیکن تمہاری حرکتیں غلط ہیں۔ عبرت کا نشان، پورا ملک جو ہے نا پانی کی لپیٹ میں ہے، اور کتنے ہیں جنہوں نے عبرت پکڑی کہ یارو کبھی سنا تھا، کبھی زندگی میں سنا تھا کہ بیت اللہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، بالکل کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کبھی سنا تھا کورونا وائرس، کبھی سنا تھا کہ چولستان کے اندر سیلاب آئے گا، اور ریگستان اور تھرپارکر کے اندر سیلاب آئے گا، پہاڑی علاقے کے اندر گلگت اور بلتستان کے اندر سیلاب آئے گا۔ جب ہم گلگت لے کے گئے نا 2 ٹرکوں کا سامان، اور ادھر جو ہے نا الحمدللہ بھائی تعاون کرتے ہیں جماعت کے پلیٹ فارم سے، 11,07,78,000 کے ٹرک، 35 ٹرک بھیجے ہیں پورے ملک کے اندر، اور ٹارگٹ یہ تھا کہ جہاں کوئی نہیں گیا وہاں جانا چاہیے۔ تو وہاں ہم نے دیکھا کہ یار یہ پہاڑی علاقہ، پہاڑوں کے اوپر سیلاب، یارو جن کو اللہ نے زیارت بخشی ہے، جو حرمین میں گئے مکے میں، وہ ذرا سوچیں کبھی مکے کے اندر سیلاب سنا تھا؟ اللہ اتنا ناراض ہوا ہے کہ پہلے بیت اللہ کے دروازے بند، اور اب اللہ تعالیٰ ملک کے اندر پورے ملک کو عبرت کا نشان بنایا، اور کوئی اس سے بھی محظوظ ہو رہے ہیں۔ کسی نے لوٹ مار کا معاملہ چلایا ہوا ہے، کوئی کچھ تماشائی، عذاب آنے کے بعد بھی عبرت نہیں پکڑ رہے۔ اور ان سارے سیلابوں اور عذابوں سے بڑا عذاب جو ہے،
جو ہماری گردنوں کے اوپر، ان سے تو پھر بھی کوئی پناہ طلب کرتے ہیں، کوئی حفاظتی تدابیر کر لیتے ہیں، کوئی دعائیں کرتا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے، لیکن جس کے اندر جو عذاب لانے میں ہم سب ملوث ہیں وہ یہ نظام حیات ہے جو برطانوی نظام ہماری گردنوں کے اوپر سوار ہے، اور یہ جو ظالم حکمران ہماری گردنوں پہ سوار ہیں، یہ سارے عذابوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہ سب سے بڑا عذاب۔ ہر چیز کے اوپر ٹیکس، دو نظام چل رہے ہیں۔ پھر اہل علم جو بصیرت رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں کہیں گے تم نظام چلا لو گے، تمہیں تو مسجد کا چاہیے کہ مسجد جو ہے نا یہ نظام چلاؤ۔ دو نظام کا نظام، مسجدیں اس کے تحت چل رہی، کوئی مسجد آپ کو فلاح نظر آئے فلاج ہوگی، کوئی مدرسہ، بڑے بڑے مدارس ہیں، 3-3 4-4 ہزار بچے زیر تعلیم ہیں، ان کے اخراجات سارے ہیں، ان کے 2-3 ٹائم کا کھانا چل رہا ہے، لیکن انکم کہاں سے ہے؟ کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 20 دے رہا ہے، کوئی گلے میں ڈال رہا ہے، کوئی 100 دے رہا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے ایسی برکت ڈالی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اتنی بلڈنگیں بنا دی، اتنے ہمارے ہسپتال اور ہمارے گورنمنٹ کے ادارے مضبوط نہیں جتنے بڑے مدارس اور مسجدیں خوبصورت ہیں جو صدقات اور زکوٰۃ کے ساتھ بنتی ہیں۔ کوئی ایک مدرسہ فلج نہیں ہے، کوئی ایک ریلیف کا کام بند نہیں ہوا، کوئی ایک ادارہ ایسا جو زکوٰۃ اور صدقات کے چلنے والا ہے اس کو تالے نہیں لگے کہ یہ فلج ہو گیا ہے اور اس کے اوپر قرض چڑھ گیا، باقی پورا ملک جو ہے اس وقت فلج ہے۔ ایک کھجور دے دی جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اس کو بڑھا بڑھا کے احد پہاڑ جتنا کر کے اس کے نامہ اعمال میں درج کرتا ہے، اور دنیا میں بھی فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کئی گنا بڑھا چڑھا کے۔ اللہ کی قسم جن کا ذہن بنتا ہے مسجدیں بنانا، مدرسے چلانا، اللہ کی قسم ان کو سکون نہیں آتا جب تک اس کے اوپر پیسہ نہیں لگا لیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزنس کے اندر اللہ کا شیئر ہے، اللہ کا حصہ ہے، انہوں نے پرسنٹیج مقرر کی ہوتی ہے۔ یہ بھی مسجد چل رہی ہے نا، پرسنٹیج مقرر کی ہوتی ہے کہ بھئی اتنے پرسنٹ میں نے اللہ کے دین کے رستے پہ لگانے ہی لگانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کر کے ریٹرن۔ یہ قادسیہ لاہور کا مرکز، میں 2 سال وہاں رہا ہوں، ایک بندہ اس نے کہا جی بنا میں دوں گا، کوشش کروں گا، لیکن 3 شرطیں ہیں۔ امیر محترم اس پہ کوئی ایک اینٹ نہیں لگائے گا، دوسرا آپ میرا نام نہیں بتائیں گے، تیسرا میں اصحاب خود چیک کروں گا۔ آج سے 15 سال پہلے زیر تعمیر تھی، ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، 4.5 کروڑ لگ گیا، اور میں کوشش کرتا تھا کہ اس بندے کی میں زیارت کر لوں، لیکن 2 سالوں کے اندر مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ 4.5 کروڑ روپیہ لگانے کے بعد کہنے لگا کہ کوئی اور مسجد کا چانس دے دو۔ جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے اللہ نے بہاریں لگا دی ہیں۔ پھر I8 اسلام آباد والی مسجد اس نے بنائی، پھر شداد پور کا سائنس کالج اس نے بنایا۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم دو فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تم ریٹرن لینے کے لیے بینک سے جو ہے پیسے دے دیتے ہو اور وہاں سے ملنا ہے، یا اس نے بھی پلاج ہو جانا ہے اور دیوالیہ نکل جانا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے دو تاکہ میں کئی گنا بڑھا چڑھا کے تجھے ریٹرن کروں۔ جنہوں نے اپنے بزنسوں کے اندر رب کا حصہ رکھا ہوا ہے ان کا توکل ہوتا ہے کہ جو ہے نا واللہ ابھی ہمارے خاندان کے اکثر لوگ ادھر لاہور چلے گئے، 4تھی مسجد بنائی اور ابھی وہ تعمیر نہیں ہو رہی تھی، تو ایک بھائی مجھے کہنے لگا کہ 5ویں کی کوئی جگہ دیکھ لو، جب یہ مکمل ہوگی تو 5ویں بھی شروع کرنی۔ پورا ملک بنا ہے، اور ہمارے گھر کے اندر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہو رہا ہے، اور ان کے گھروں کے اندر پیدا ہونے والے حکمران ہو رہے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ایک حکمران اور آ گیا، بیٹی ہے تو بیٹی حکمران ہوگی، بیٹا ہے تو بیٹا ہوگا، بھلے اس کا پتہ بھی نہ چلے کہ یہ مرد ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ہمارا حکمران۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ،
جتنی مصیبتیں آتی تمہارے یہ 10 انگلیوں کی محنت ہوتی ہے. اللہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا. وہ تو فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. بہت سارے فرمایا کہ بہت سارے گناہ ویسے ہی معاف کر دو. ہر گناہ کے اوپر اللہ پکڑے تو مخلوق میں کوئی نہ بچے. لیکن میرے بھائیوں یہ جمعہ ہوتا ہے اصلاح کے لیے، ٹیڑھ پن سیدھا کرنے کے لیے. کیا ہم ٹیڑھ پن سیدھا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ ادھر ہی چھوڑ کے نا بعض تو ٹائم دیکھتے ہیں 4 منٹ اوپر ہو گئے، یہ تو فارغ ہے. ہم کوئی فارغ ہیں؟ صحابہ کو دیکھو جن کی تربیت اللہ کے نبی نے کی تھی، دین کے لیے ان کی زندگیاں وقف تھی. آج پوری دنیا کے اندر صحابہ کی قبریں ہیں. کس مشن کے لیے آئے؟ بر صغیر میں صحابہ پہنچے. یہ بدین کے اندر صحابی کی قبر ہے، بلوچستان کے اندر صحابی کی قبر ہے، سندھ کے اندر صحابہ کی قبروں کی زیارت کی ہے. کیا لینے کیا آئے تھے؟ تجارت کرنے یا دین پہنچانے؟ جو ان کو درد تھا پوری دنیا کا، وہ درد میرے اندر اپنی اولاد کے بارے میں اہل خانہ کے لیے ہے، گھر کے لیے ہے، گلی کے لیے، محلے کے لیے، شہر کے لیے. کہتے ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. اللہ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. تمہیں کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا، لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا. تم نبیوں پیغمبروں رسولوں کا مشن لے کے چلنے والی امت ہو. لیکن وہ جو سب سے بہتر امت ہے، آج عذاب پہ عذاب آتا ہے، لیکن اس عذاب سے عبرت پکڑنے والا کوئی نظر نہیں آتا. سب سے بڑا عذاب یہ نظام جو ہمارے اوپر مسلط ہے، ہر چیز کے اوپر قرض. لاہور سے ادھر آؤ، گاڑی کار کا جو ٹیکس ہے نا 100 روپیہ، وہ ٹیکس جو گاڑی کے اندر پٹرول ڈلوانا ہے، اگر 4000 کا پٹرول ہے تو 2000 ٹیکس ہے. یہ بجلی کا ٹیکس ہے، یہ سب چیز کا ٹیکس ہے. لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑتی. پھر بھی کہتے IMF سے قرض لو، وہ کہے کہ اپنی عوام کے اوپر یہ ٹیکس لگاؤ، وہ لگاؤ، یہ لگاؤ، لگاتے جاؤ. ابھی میں پچھلے ہفتے کبھی کبھار جائیے تو فیکٹری میں گیا تو 50,000 کا بل پڑا ہوا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بل ہے. میں نے کہا کس چیز کا؟ کہنے لگے یہ ٹیکس ہے، بل ہے. میں نے کہا ہے کس چیز؟ پانی کا بل ہے جی. میں نے کہا یار پانی کا تو کنیکشن ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ جو پمپ لگایا ہے، یہ چھوٹا لال پمپ، اس کا 50,000 روپیہ بل. یہ آپ زمین سے، زمین ہماری ہم نے بے خریدی ہے، اس میں سے پانی نکال رہے ہیں، اس کا ٹیکس دو. چولہا ٹیکس. مسجد اور مسجد کے اندر بل آنے والا، اس پہ ٹی وی کا ٹیکس. پوری پڑ رہی ہے. اور پھر ہم لڑ رہے ہیں، میں میم، میں نون، میں کاف، میں فلاں، میں فلاں. ایک گھر کے اندر 3 4 نظریات رکھنے والے اور نعرے اور مرانے کے لیے تیار ہو جائے. یارو حل اس کا کیا ہے؟ انفرادی طور پہ ہر بندہ رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے. جو جاننے والا ہے مرنے سے پہلے، اللہ کی قسم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. یہاں تو نکل جائیں گے نا، لیکن وہاں نہیں نکلیں گے. جو ڈر گیا، کفر، ساری زندگی جو ہے برائیوں کے اندر، ڈکیٹیوں کے اندر، زنا کے اوپر ہے، اجرت دے کے عورت کو لے آئے. ابھی زنا کرنے ہی لگے تھے تو اس نے کہا اتق اللہ، میں تو مجبور ہوں. کفر تمہیں اللہ کو جان نہیں دینی. جب اس نے کہا نا اتق اللہ، پیچھے ہٹ گیا. کہنے لگا پیسے بھی لے جا، تو بھی چلی جا. سمجھ آ گئی. رات موت آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا باہر لکھا تھا کہ ہم نے کفل کو معاف کر دیا. اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک چلو پانی پلاتی ہے اللہ کی مخلوق نجس کتے پلید کو،
اللہ کی رضا کے لیے. 99 قتل کرنے والا، 100 کی سینچری پوری کرنے والا ڈر گیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ کی قسم اتنا غفور الرحیم، کہتا ہے آ تو صحیح، ذرا زمین چکا تو صحیح، ذرا ایک قطرہ میرے خوف کا آنکھ سے بہا تو صحیح، رخسار سے آدھی انچ فاصلے کے اوپر گرے گا، 7ویں آسمان سے میری رحمت جوش میں آئے گی، تیری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر. ہے کوئی ڈرنے والا؟ جو آج توبہ طائب ہو گئے، میں انشاءاللہ ذاتی اصلاح کرتا ہوں. خلافت ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں. ریاست مدینہ ایسی قوموں کو نہیں ملتی، ریاست ان کو ملتی ہے مدینے جیسی جو اسلامی کردار اپناتے ہیں، گھروں کا سیٹ اپ اسلامی چلاتے ہیں اور پھر اسلامی معاشرہ بنا کے اپنے رب کو دکھاتے ہیں. اللہ پھر انعام کے طور پہ کہتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. جو اسلامی معاشرہ بنانا تمہارا کام ہے، اسلامی ریاست دینا رب رحمان کا کام ہے. کوئی اسلامی ریاست نہیں بنا سکتا، یہ اللہ انعام کے طور پہ دیتا ہے. اور جب تک ان مصائب کے اندر گرے ہوئے ہوں گے اور نبی کی مخالفت ہوگی، اللہ کی قسم اللہ کا قانون ہے، اللہ کسی کو ایسی ریاست نہیں دیتا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے ان لوگوں کو جن کے سامنے نبی کی بات آئے اور ان کی گردن میں خم نہ آئے، اللہ ان کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے یا آسمان سے کوئی بہت بڑا عذاب ان کے اوپر مسلط نہ کر دے. نبی کی مخالفت کرنا چھوٹا جرم ہے. اور ہماری اصطلاح کیا ہے؟ نبی کی بات سنت کا درجہ رکھتی ہے. جس کا مفتی صاحب ہے، نبی کی بات سنت کا درجہ رکھتی ہے. جو چاہو کر لو، جو چاہو چھوڑو. اللہ کی قسم یہ بات ہم اپنی بیوی کے لیے نہیں کہتے کہ تیری بات ماننی فرض نہیں ہے. شاگرد استاد کے لیے نہیں کہتا. ہمارے نزدیک ڈی ویلیو اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات. جو کیا ہے وہ کرنا فرض ہے، جو کبھی کیا ہے کبھی چھوڑا ہے وہ چھوڑنا بھی ضروری ہے، کرنا بھی ضروری ہے. جو مسلسل کی سنتیں ہیں وہ نام سنت رہے گا، لیکن تواتر کی سنت عمل کرنا فرض ہوتا ہے. نکاح تواتر کی سنت ہے، ختنے تواتر کی سنت ہے، داڑھی تواتر کی سنت ہے، ٹخنوں سے اظہار اوپر رکھنا تواتر کی سنت ہے. نام سنت رہے گا لیکن عمل کرنا فرض ہے. اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا. اگر یہ لوگ بستیوں کے اندر رہنے والے صحیح معنوں میں میرے اوپر ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، ڈرتے اللہ سے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، کہیں میں پکڑ میں نہ آ جاؤں. اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے جھنجھوڑ کے ہمیں سیدھا کرنا چاہتا ہے، لیکن سیدھا ہونے کے لیے تیار نہیں. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں زمین و آسمان سے تمہارے لیے برکتوں کے خزانے کھول دیتا. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، مگر تم نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو میرے مختلف قسم کے عذابات نے تمہیں دبوچے. تو اللہ ہمیں اپنی ذاتی اصلاح کرنے کی توفیق. اسلامی کردار اپنانا ہے، اپنے گھر کا سیٹ اپ اسلامی بنانا ہے. جب 20-30 گھر اسلامی نقشہ قائم کریں گے، ان کے اثرات دوسرے گھروں تک اسلامی معاشرہ بن جائے گا. جب اسلامی معاشرہ بنے گا پھر انعام کے طور پہ ریاست مدینہ کی مثل اللہ اسلامی ریاست کا حکمران ہمیں عطا فرمائے گا. وما